الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے. آج قسط نمبر 21 ہے. اس سے پہلے 20 سلسلے ہمارے الحمدللہ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بغیر کسی اچھی نیت کے عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. یہاں پر جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بیان کیا گیا خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اسے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا سن کر اس پر خود بھی عمل کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے پر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ فرض کے بعد کی جو سنتیں، 2 سنتیں مؤکدہ اور نوافل کو ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہوا کہ فرضوں کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں، تو کیا ان 2 سنتوں اور 2 نفلوں کو ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی 4 رکعت کی نیت سے نماز شروع کرے اور 2 پر سلام نہ پھیرے، بلکہ 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے تیسری کے لیے اور مزید 2 رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیرے، تو 4 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھے تو کیا اس کی وہ سنتیں اور نوافل ادا ہو جائیں گے؟ یہی سوال مغرب میں بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب کے فرضوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، تو کیا ان سنتوں کو، ان نوافل کو ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی سلام سے یہ 4 رکعتیں ادا کی تو اس کی وہ سنتیں اور نفل ادا ہو جائیں گی. یعنی ان کو الگ الگ 2 سلاموں سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ظہر کے فرضوں کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی ایک ہی سلام سے، مغرب کے فرضوں کے بعد ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھی، عشاء کے فرضوں کے بعد ایک ہی سلام سے اس نے 4 رکعتیں پڑھی، تو انہی 4 رکعتوں سے اس کی 2 سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور جو 2 نفل سنتوں کے بعد والے وہ بھی انہی 4 رکعتوں سے ادا ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا، مزید اس میں یہ ہے کہ اوابین کی نماز، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت ادا کریں اور اس نماز کے درمیان دنیاوی بات چیت نہ کریں، تو یہ جو رکعتیں ہیں یہ 12 سال کے عبادت کے برابر ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا کہ جو مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرے. تو اب اگر کوئی شخص مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد 4 نفل پڑھتا ہے تو یہ 6 رکعت ادا ہو جائیں گے. تو اس طرح کرنے سے اس کی اوابین کی نماز ادا ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ وہ 2 سنتوں کے بعد الگ سے 6 رکعت پڑھے، بلکہ یہ 2 سنتیں بھی ان نوافل میں شامل ہیں۔ اگر کوئی مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو اوابین پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر جو فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں وہ بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی۔ تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم جیسے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، تو مزید 2 نفل پڑھ لیں تاکہ یہ 6 رکعتیں ہو جائیں اور جو اوابین کی فضیلت آئی ہے ہمیں وہ حاصل ہو۔ اچھا، اب یہ جو 6 رکعتیں ہیں یہ الگ الگ سلام سے پڑھے یا پھر ایک ہی سلام سے 6 رکعتیں پڑھے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ افضل تو یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے یہ ادا کریں، یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، الگ الگ سلام سے پڑھے، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے 6 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھی یا پھر 2 سلام سے پڑھی کہ اس نے 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی، بھی 2 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی، کسی بھی طریقے سے اس نے 6 رکعتیں ادا کر لیں تو وہ اوابین کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اور یہ 6 کی 6 رکعتیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ ان کو الگ الگ سلام سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر ایک ہی سلام سے پڑھا تو بھی جائز۔ ایک سلام سے سنت اور نفل کٹھے ادا ہو جائے گی، اس کی ہم نیت کیسے کریں گے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اسے نیت کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ میں 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، صرف نماز کی نیت کر لی، 4 رکعت نماز کی نیت سے اس نے 4 رکعتیں ادا کر دی ایک ہی سلام سے، تو بھی وہ اس کی سنتیں اور نوافل ادا ہو جائیں گی۔ کہ جو فرض نماز ہوتی ہے، جو فرض نماز ہوتی ہے، واجب نماز ہوتی ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ فرض کی نیت کرے کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ واجب نماز ادا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ واجب کی نیت کرے کہ میں واجب نماز ادا کر رہا ہوں۔ فرض اور واجب کے علاوہ جو دیگر نمازیں جیسے سنت موقدہ ہو گئی، سنت غیر موقدہ ہو گئی، نفل نماز ہو گئی، اس میں تو چاہیے تو یہی کہ جیسے سنت موقدہ ادا کرتے ہوئے سنت موقدہ کی نیت کرے۔ لیکن اگر کسی نے سنت موقدہ کی نیت نہیں کی، بس صرف نماز کی نیت کر لی، تو صرف نماز کی نیت کر لینے سے بھی سنت موقدہ ادا ہو جاتی ہے۔ صرف نماز کی نیت کر لینے سے سنت غیر موقدہ ادا ہو جاتی ہیں۔ فرض اور واجب کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، سنت اور نفل، اس میں اگر کسی نمازی نے مطلق نماز کی نیت سے وہ نماز ادا کی تب بھی وہ اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اور نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، واجب نماز پڑھ رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہوں، تو اتنی نیت بھی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ مستحب ہے کہ بندہ زبان سے بھی نیت کر لے۔ جیسے ہم نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی پڑھتا ہوں خدا کے لیے، اب امام کے پیچھے ہوں گے تو پیچھے اس امام کے۔ اب بعض لوگ یہ بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ان الفاظ کی حاجت نہیں ہے کیونکہ منہ تو آلریڈی کعبے کی طرف ہے۔ تو یہ الفاظ سے نیت کر لیتے تو یہ مستحب ہے، یعنی زبان سے نیت کر لینا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی تو نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ آپ کے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے، فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے لگے تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ بغیر سوچے یہ بیان کر دے، مطلب وہ غور و فکر کیے بغیر بیان کر دے کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، میں واجب نماز ادا کر رہا ہوں، میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہے۔ اب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ سوچنے لگ گیا میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ فوراً بتا دے کہ میں فلاں وقت کی فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کا ادنا درجہ ہے۔ اور زبان سے نیت کر لینا یہ مستحب ہے۔ تو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہوئے اگر یہ نیت کی کہ میں 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، یہ 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں تو بھی کافی ہے۔ اور اس طرح نیت کر لی کہ میں 2 سنت اور 2 نفل ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے اس نے نماز پڑھی اور سلام نہیں پھیرا، 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ کے سلام پھیرا تو بھی اس کی نماز ادا ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سوال ہوا کہ امام صاحب کا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کیسا؟ دیکھیں، بغیر ضرورت شرعیہ کے امام کا محراب کے اندر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، یعنی شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت امام کا محراب میں اس طرح کھڑے ہونا کہ پورا کا پورا وہ محراب کے اندر کھڑا ہو، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، ضرورت اس کی مثال جیسے عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اب اگر امام پیچھے ہو کر کھڑے ہوتا ہے تو پیچھے سب متاثر ہوگی اور نمازی اتنے زیادہ ہیں کہ پیچھے مطلب پریشانی ہوگی،
تو اب یہ ضرورت کی وجہ ہے کہ ضرورت کی بنا پر اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں کراہت نہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، نمازی اتنے زیادہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر وہ مکمل محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے تو اس کا یہ فعل شرعاً ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اگر امام اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ محراب کے باہر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں محراب کے باہر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سجدہ وغیرہ وہ سب محراب کے اندر کر رہا ہے لیکن اس کے پاؤں محراب سے باہر ہیں، تو ایسی صورت میں کراہت نہیں۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ جب بغیر ضرورت کھڑا ہو اور پورا کا پورا محراب کے اندر کھڑا ہو تو یہ شرعاً پسندیدہ نہیں۔ اچھا، اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ امام کا مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا یہ سنت متوارثہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہی چلتا آ رہا ہے کہ امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو، اور اصل محراب بھی اسی کا نام ہے کہ امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو۔ اب بالفرض جیسے یہاں پر محراب بنی ہوئی ہے، اب اگر کوئی ایسی مسجد ہو کہ جہاں پر محراب نہ بنی ہو، یعنی اس طرح جو محراب بنی ہوئی تو محراب نہ بنی ہو، صرف دیوار بنی ہوئی ہو سیدھی، تو وہاں پر پھر امام کیسے کھڑا ہوگا؟ محراب تو بنی ہوئی نہیں ہے، تو امام سینٹر میں کھڑا ہو، یعنی جیسے مسجد ہے اب سب بنی ہوئی ہے تو سب کے بالکل درمیان میں کھڑا ہونا یہ محراب ہے، اصل محراب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، یہ سنت متوارثہ ہے، اس کا ترک یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ امام تھوڑا اس طرف کھڑا ہوا یا تھوڑا سا اس طرف کر کے کھڑا ہوا تو یہ سنت متوارثہ کا ترک ہوگا، تو امام کو چاہیے کہ نماز پڑھانے سے پہلے بالکل درمیان میں کھڑا ہو، صفیں جو بنی ہوئی ہوں ان کے درمیان میں وسط میں کھڑا ہو کہ یہ اصل محراب ہے۔ آپ فرماتے ہیں علماء حق دین اسلام اس بارے میں کہ ایک شخص اپنی مالی یا گھریلو یا معاشی یا کسی ٹینشن کی وجہ سے، ذہنی پریشر کی وجہ سے یا کاروباری معاملات کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کا نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا، اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی؟ معاذ اللہ خودکشی کرنا یہ سخت ناجائز و حرام گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام، اس کی شدید مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اس سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان ہوئی کہ جو خودکشی کرتا ہے، جس چیز سے خودکشی کرتا ہے، جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے ہلاک کرتا رہے گا۔ اس کی اور بھی شدید مذمت بیان ہوئی، لیکن خودکشی کرنے کے باوجود بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، اب وہ گناہ صغیرہ ہو گناہ کبیرہ ہو، کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو گناہ کا ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس گناہ کو حرام سمجھتا ہو۔ اب جیسے مسلمان ہیں، معاذ اللہ ایک وقت کی بھی نماز قضا کر دے بغیر کسی شرعی وجہ کے، سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو وہ ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور وہ جو اس نے نماز قضا کی اس کو ادا نہ کر لے۔ لیکن نماز قضا کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس نماز کو فرض سمجھتا ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن سستی کرتے ہوئے غفلت کرتے ہوئے نہیں پڑھتا۔ نماز فرض جانتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمان خودکشی کرنے کو حرام سمجھتا ہے لیکن ڈپریشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے یا مالی معاملات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے یہ قدم اٹھا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دیگر جو گناہ گار مسلمان انتقال کر جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ اس کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جتنے لوگوں کو اطلاع ملی ان میں سے اگر کسی نے بھی اس کی جنازے کی نماز ادا نہیں کی، ویسے اس کو دفنا دیا، تو وہ سب گناہ گار ہوں گے۔
کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنوں کو اطلاع ملی ان میں سے بعض لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو بقیہ پر سے وہ فرض ساقط ہو جائے، تو لہذا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اس کے لیے اصالِ ثواب بھی کیا جائے گا، جس طرح عام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ البتہ جو علماء ہیں، جو مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں کہ جن کی ابتدا کی جاتی ہے، وہ اگر زجر و توبیخ کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تاکہ دیگر لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہو کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ فلاں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے اگر وہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، کوئی عالم نہیں پڑھتا، کوئی مقتدیٰ ہے، کوئی پیشوا ہے کہ جس کی ابتدا کی جاتی ہے، وہ شخص اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا تاکہ لوگوں کو زجر و توبیخ ہو، لوگ اس سے سبق حاصل کریں، تو ان کے لیے مناسب یہ کہ وہ ایسا کریں کہ بقیہ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، وہ جنازے میں شرکت نہ کرے تاکہ دیگر لوگ اس گناہ سے بچیں۔ لیکن اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب گناہ گار ہوں، کہ وہ مسلمان مرا ہے اور مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اس کو اصالِ ثواب بھی کی جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ جس طرح معاذ اللہ بدقسمتی سے ایک تعداد مسلمانوں کی وہ سود کھاتی ہے، اب سود کا لین دین کرنا یہ بھی سخت کبیرہ گناہ، ناجائز و حرام ہے۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، اس طرح سود دینا بھی حرام ہے، لیکن بدقسمتی سے تعداد مسلمانوں کی وہ سود میں مبتلا ہے۔ تو جس طرح سود خور کی، بے نمازی کی، رشوت خور کی، دیگر گناہ کرنے والوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی خودکشی کو معاذ اللہ حلال سمجھے کہ یہ میرے لیے خودکشی کرنا حلال ہے، یا یہ خودکشی کرنا حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، حلال سمجھ کر کرے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، تو جب مسلمان ہی نہیں رہا تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہمیں تو نہیں معلوم کہ جس کا انتقال ہوا، جس نے خودکشی کی، اس نے حلال سمجھ کر کی، کیونکہ عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کو جب کچھ اور سمجھ نہیں آتا وہ انتہائی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے یہ قدم اٹھا لیا، انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایسا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکہ مار رہا ہے، اس نے جو نا ڈاکو تھا، اس نے ڈاکہ مارا، تو اس میں جو نا ڈاکے کے دوران جو نا کسی نے اس کو مار دیا، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اور جیسے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو نا لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ جو نا چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کرے، تماشے کے طور کے اوپر وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کوئی بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے جو تماشا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال یہ کیا کہ جو ڈاکے کی حالت میں مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ جیسے ڈاکو، اگر ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مارا جائے، ڈاکہ ڈال رہا تھا، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح معاذ اللہ ایسا بد نصیب کہ جس نے اپنے والدین کو قتل کر دیا یا والدین میں سے کسی ایک کو قتل کیا تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر ڈاکو پکڑا گیا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس کو نہیں مارا گیا بلکہ اس کو پکڑ لیا، بعد میں وہ اپنی موت خود مر گیا، یا بعد میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا، کسی اور وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ ڈاکے کی حالت میں نہیں مارا گیا، تو اب اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ جو وہاں موجود ہوں، تماشا دیکھ رہے ہوں، اس تماشے کے دوران اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی قتل ہو جائے تماشے کے دوران، تو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ صرف ڈاکو کا ہے کہ حالت ڈاکہ میں اگر مارا جائے، ڈاکے کی حالت میں، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ عصر کے بعد سونا جائز ہے؟ سوال یہ ہوا کہ کیا عصر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد سونا جائز ہے؟ عصر پڑھ کر، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا یہ جائز ہے، گناہ نہیں، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عصر کے بعد اگر کوئی شخص سو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے، اس کی عقل چلی جائے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ عصر کے بعد کیوں سویا،
تو عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے کہ بندے کی عقل زائل ہو جائے، تو لہذا عصر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سو گیا تو ایسی صورت میں اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن سونے سے بچنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ مکروہ ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ بھی مکروہ ہے، شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد جو سونا مکروہ ہے، تو اس کے متعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائے تو یہ سونا ناجائز و گناہ نہیں ہے، اس صورت میں بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن شریعت کو یہ عمل پسندیدہ نہیں، لہذا چاہیے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد بندہ ذکر و درود میں مشغول رہے، تسبیح وغیرہ پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے تک بندہ ذکر و درود میں مشغول رہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر، یعنی جب فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہ جو وقت ہے اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ وقت ہے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس کے جو درمیان کا وقت ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، تو لہذا اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک کام میں مشغول رکھے، رزق میں برکت کی دعا کرے، اس وقت یہ وقت جو ہے وہ سوتے میں نہ گزارے۔ لہذا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و درود میں مشغول رہیں، تلاوت قرآن کریں، دعا وغیرہ میں مشغول رہیں، پھر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فجر پڑھ کے فوراً سو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں۔ ہاں اگر اس طرح سوتا ہے کہ معاذ اللہ فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے، یا اس کی آنکھ کھلی اور اس نے فجر کی نماز پڑھے بغیر پھر سو گیا کہ ابھی تو وقت کافی میں پڑھ لیتا ہوں، اور سوتے ہی رہا یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ تو لہذا نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے، لیکن اگر نمازی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو یہ گناہ والی بات نہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے، اس وقت ذکر و درود میں مشغول رہیں۔ ہاں سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد اگر آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا، السلام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا عصر کا وقت جو ہے نا اس کو نظر آتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو یا سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ بعض روایات کا مفہوم ہے، بعض روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو منکر نکیر جب اس کے پاس آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، تو اس وقت یعنی جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس وقت سورج اس کو ڈھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت وہ ایسا وقت محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ کہ صاحب کیا بچے کو گود لینا جائز ہے؟ سوال یہ کیا گیا کہ کیا بچے کو گود لینا جائز ہے؟ بعض لوگوں کی جیسے اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، یا بعضوں کے جیسے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بیٹی کسی سے لے لیتے ہیں، یا بعضوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ کسی سے بیٹا اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو بچہ گود لینا یہ شرعاً جائز ہے، گناہ والی بات نہیں ہے، بچہ گود لینا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں بعض باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ گود لیا بھی تب بھی اس بچے کی ولدیت میں اس کے اصل والد کا نام آئے، شناختی کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ ہو گئے، یا پھر اگر وہ بچہ اسکول پڑھ رہا ہے تو اسکول کے ڈاکومنٹس ہو گئے، جہاں جہاں فادر نیم آتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے تو اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام آئے گا جو اس کا اصل باپ ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جس نے بچہ گود لیا ہوا ہوتا ہے وہ ولدیت میں اپنا نام لکھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اب میں نے اس کو اپنا بچہ بنا لیا ہے تو میں اس کا باپ ہوں، تو وہ ولدیت کے خانے میں، شناختی کارڈ میں، ہر جگہ وہ اپنا نام لکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ناجائز گناہ ہے کہ بچہ کسی کو دے دینے سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ باپ کا رشتہ ہی ختم ہو گیا، اب اس کا باپ ہی نہیں رہا، وہ باپ جو ہے وہ اپنا بچہ کسی کو بھی دے دے، جو حقیقی باپ ہے وہ تو حقیقی باپ رہے گا، حقیقی باپ کا رشتہ تو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، تو لہذا بچے کی ولدیت کے خانے میں اس بچے کے اصل والد کا نام آئے گا، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے اصل باپ جو ہیں وہ ان کے ناموں سے پکارو،
اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ جانتا ہو کہ فلاں میرا باپ ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نسبت کسی غیر کی طرف کرے کہ فلاں میرا باپ ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ تو لہذا جو اصل باپ ہے ولدیت میں اسی کا نام آئے گا۔ ہاں سرپرست کے خانے میں اگر کہیں ہے کہ سرپرست کون ہے، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے، تو سرپرست کے خانے میں پرورش کرنے والے کے اس میں اس گود لینے والے کا تو نام آ سکتا ہے، لیکن ولدیت میں اصل والد کا نام آئے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، وہ بچہ اپنے اصل باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا، یعنی جو اس کا اصل باپ تھا، تو اصل باپ کا جب انتقال ہوگا تو اگر یہ موجود ہے اس کے انتقال کے وقت، تو یہ اپنے اصل باپ کا وارث بنے گا۔ بچہ گود دے دینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ اب یہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے بچہ فلاں کو گود دے دیا تو اب تو وہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اب اس کا والی وارث بھی وہی ہے، اب وراثت میں اس کو اس کی وراثت حصہ ملے گا، میری وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب بعض دفعہ ایسے دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گود دے دیا، اب دیگر بچے بھی اس کے ہیں، اب انتقال ہو گیا، اب وہ دیگر بھائی بہن جو ہے وہ وراثت تقسیم کرتے ہیں، اس کا حصہ ہی نہیں بناتے۔ ہمارے باپ نے تو اس کو فلاں کو دے دیا تھا، اب اس کا والی وارث وہ فلاں ہی ہے، اب ہمارے باپ کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے اصل باپ یا اصل ماں کی وراثت میں حصہ دار بنے گا۔ بچہ گود دے دینے سے اس کا باپ کی وراثت میں حصہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر باپ کی موجودگی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اصل باپ ہے وہ اس بیٹے کا وارث بنے گا، اس بیٹے کی جو پراپرٹی جو کچھ ہوگا اس میں اصل باپ کا حصہ بنے گا۔ جو گود لینے والا ہے، لے پالا ہے، جس نے اس بچے کو پالا ہے، اس کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اس کی اپنی اصل اولاد تھی تو وہ وارث بنے گی، اگر اس کی اولاد ہی نہیں تھی تو پھر جو اس کے حقیقی وارث ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہیں، وہ اس کے وارث بنیں گے۔ جس کو اس نے گود لیا، وہ گود لینے والا جو ہے وہ اپنے گود لیے ہوئے باپ کی وراثت میں حصہ دار نہیں بنے گا۔ ہاں اگر زندگی میں وہ شخص اپنے گود لیے ہوئے بچے کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو اس نے وارث نہیں بننا، زندگی میں ہی اگر وہ کچھ دے دیتا ہے تو وہ گفٹ ہے، اگر وہ گفٹ کے تقاضے پورے کر دیتا ہے، زندگی میں اس کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ اس کا ہوگا، لیکن کچھ نہیں دیتا، اس کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کی وراثت میں وہ لے پالک کا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اچھا یہاں پر جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے ہی بات آتی ہے۔ اب جیسے بچی گود لی، اب جو بچی گود لی اگر اس کا گود لینے والے سے ایسا رشتہ بنتا ہے کہ وہ اس کی محرم نہیں ہے، تو اب جب وہ بچی بالغہ ہوگی تو اس کا اپنے لے پالک باپ سے پردہ ہوگا۔ تو یہاں بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ قائم نہ کیا جائے تو اب وہ بچی تو اسی گھر میں رہی، اس نے تو اس کو پالا، اب وہ اس گھر میں رہی، اب وہ جب بالغہ ہوگی تو اس کا آپس میں پردہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر پھپھا ہے، رشتے میں پھپھا، اب پھپھا بھتیجی، تو پھپھا جو ہے یہ محرم نہیں ہے، پھپھی تو محرم ہے لیکن پھپھا محرم نہیں ہے، پھپھے سے ہی پردہ ہے۔ اب کسی نے جیسے بچہ اڈاپٹ کیا، وہ بچی اب اڈاپٹ کی وہ بچی جو ہے وہ ان کا رشتہ آپس میں ہی کہ اس کا پھپھا لگتا ہے۔ اب وہ بچی جب بالغہ ہوگی، بڑی ہوگی تو اس کا اپنے پھپھا سے پردہ ہے۔ یا خالو نے جو ہے وہ بچی اڈاپٹ کر لی تو خالو سے بھی پردہ ہے، خالو بھی غیر محرم ہے، نامحرم۔ تو اب اگر وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے، بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کا اپنا لے پالک باپ جو ہے جو اس کے رشتے میں خالو لگتا ہے اس سے پردہ ہوگا۔ ہاں اگر دودھ کا رشتہ قائم کر دیا جائے، جیسے 2 سال کی عمر کا بچہ یا بچی لی اور دودھ کا رشتہ قائم کر دیا، جیسے جو لینے والا شخص ہے اس نے اپنی کسی محرم عورت سے جو ہے وہ اس کو دودھ پلا دیا اس بچی کو، یا بچہ اڈاپٹ کیا تو وہ جو عورت ہے جس نے بچہ اڈاپٹ کیا اس نے اپنی کسی بہن سے یا بھتیجی سے، بھانجی سے یا والدہ سے کسی سے اس کو دودھ پلا دیا، تو اس طرح دودھ کا رشتہ قائم کر دیا جس سے اس کا وہ محرم بن گیا۔ اب تو رشتہ ایسا بن گیا دودھ کا کہ اب وہ جب بڑا ہوگا یا بچی بڑی ہوگی تو اس کا لے پالک باپ سے پردہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تو ایسی صورت میں اگر ان کا آپس میں رشتہ نامحرم والا ہوا تو اب جب وہ بچی بڑی ہوگی تو اس کا اپنے لے پالک باپ سے بھی پردہ ہوگا۔ اب جیسے کوئی شخص ہے اس نے اپنے بھائی کی بیٹی لے لی، اب بھائی کی بیٹی لی تو یہ رشتے میں اس کا چچا لگتا ہے،
چچا لگتا ہے، تایا لگتا ہے، تو چچا اور بھتیجی کا پردہ نہیں ہے، چچا اور بھتیجی کا پردہ نہیں ہے کہ یہ اس کی محرم ہے۔ اب اگر وہ دودھ کا رشتہ قائم نہ بھی کیا جائے، وہ تب بھی بڑی ہو تو وہ ویسے اس کے محرم ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کے گھر رہتی تب بھی اس کے لیے محرم تھی کہ چچا بھتیجی کا پردہ نہیں ہے، اور ابھی اس کے گھر میں تب بھی اس کی محرم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، خالو تھا، پھپھا تھا، کہ جو غیر محرم ہوتے ہیں، اس نے اگر وہ دودھ کا رشتہ قائم نہیں کیا تو اب وہ جب بچی بڑی ہوگی تو ان کا آپس میں رشتہ ایسا بنے گا غیر محرم والا، تو اب وہ پردہ فرض ہوگا۔ وراثت کا، جس میں وراثت کا ایک مسئلہ ہے کہ بعض افراد ہوتے ہیں وہ بچی لے کے پال لیتے ہیں یا بیٹا لے کے پال لیتے ہیں، اب ان کی اولاد نہیں ہوتی مگر بھائی ہوتے ہیں، والد والدہ ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تمام پراپرٹی جو ہے اس بچی کے نام کنورٹ کر دیتے ہیں قانونی لحاظ سے ڈاکومنٹس میں، اور جیسے اپنے یعنی اسکول میں نام لکھوا دیا جی میری بیٹی ہے، اس طرح یہ سارا کچھ کروا دیا، اور بعد میں جو ہے اس کے جو ہے پراپرٹیز جو ہوتی ہے، جو بزنس جو بھی ہے، اس کو اس بچی کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس جو ورثہ ہیں وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہیں تو اگر والد زندہ ہے تو والد کے ہوتے ہوئے جو بھائی بہن ہیں یہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو بھائی بہنوں کو تو وراثت نہیں ملے گی اگر والدین زندہ ہیں۔ اور اگر والدین کا انتقال پہلے ہو گیا ہے اور اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، یا والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اگر زندہ ہیں، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب ایسی صورت میں اس کے بھائی بہن اس کی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اب اگر اس نے اپنی زندگی میں جس بچی کو یا بچے کو گود پالا تھا اس کے نام اپنی پراپرٹی لگا دی، تو اگر اس نیت سے لگایا کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے اصل وارث ہیں ان کو کچھ نہ ملے، ان کو محروم کرنے کی نیت سے اس کو دیا، تو اس نیت سے وہ گناہگار ہوگا کہ ورثاء کو محروم کرنے کی نیت سے زندگی میں کوئی ایسی کارروائی کر دینا، کسی دوسرے کو دے دینا کہ جو وارث نہیں بنتا، اس لیے دینا تاکہ وہ وارث جو اصل ہیں ان کو نہ ملے، تو اس وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا۔ اب رہی اگلی بات کہ اس نے نام کیسے کیا، اگر تو قانونی طور پر نام کر دیا، جس طرح ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں نام کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ فلاں کے نام ہے، میں نے یہ اس کو دے دیا، اب ڈاکومنٹس میں تو آ جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ قبضہ نہیں دیا جاتا، یعنی یہ گفٹ کی صورت بنتی ہے۔ زندگی میں اپنی چیز کسی دوسرے کو دے دینا یہ گفٹ ہے۔ اب گفٹ کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور گفٹ کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ گفٹ اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو اس کے قبضے میں بھی دے دے۔ جیسے اس کو یوں سمجھیں کہ یہ پین ہے، اب یہ میں پین کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو میں یہ پین جس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں اس کو دے دوں، اسے قبضے میں دے دوں، وہ اس پر قبضہ کر لے تو یہ گفٹ مکمل ہو جائے۔ اب اگر یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کو قبضہ ہی نہیں دیا اور ایسے گفٹ کر دیا تو یہ گفٹ مکمل نہیں ہوا۔ اب اس کے قبضہ کرنے سے پہلے اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ میری وراثت میں جائے گا، کیونکہ گفٹ تو مکمل ہوا ہی نہیں اور قبضہ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، رہتے رہتے کہتا ہے کہ میں نے یہ اپنا گھر جو ہے نا فلاں کو دیا، یا فلاں کے نام کیا، یا فلاں بیٹے کا نام کر دیا۔ اب وہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس کا نام کر دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ اسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کا ساز و سامان بھی اسی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سارا سامان نکال دے، وہ اس گھر سے نکل جائے، وہ گھر جو اس کو ہینڈ اوور کر دے، بھئی یہ گھر آپ کا، اپنا قبضہ اسے چھڑا لے کہ آپ اس کے سفید و سیاہ کے مالک آپ ہیں، آپ اس کو بیچو رکھو جو بھی ہو آپ کا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب قبضہ نہیں دیا جاتا تو شرعی اعتبار سے یہ گفٹ مکمل نہیں ہوتا، تو مرنے والے کا انتقال ہو گیا، قبضہ نہیں دیا تھا تو وہ گفٹ باطل ہو گیا۔ اب وہ جو گھر ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہے۔ اگرچہ قانون یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اس کے نام کر دیا، قانونی تقاضے پورے کر دیے، قانون اس کو یہی کہتا ہے کہ اب یہ اس کی پراپرٹی نہیں اس کی پراپرٹی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ قبضہ نہیں دلایا تو گفٹ مکمل نہیں ہوا، تو اصل ورثاء کو شرعی اعتبار سے چیلنج کرنے کا حق موجود ہے۔ اب ہمارا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، آیا وہ ورثاء کو چیلنج کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ویسے قانونی اعتبار سے تو یہ اسی کا مانا جائے گا کہ جس کا نام کیا، لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ قبضہ نہیں دیا تو وہ اصل ورثاء کا حق اس میں رہے گا۔ وصیت کی بات کریں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ زندگی میں ہی کسی کے نام کر دینا، قانونی اعتبار سے کر کے اس کا نام کر دیا، قانون میں ہو گیا بھی پراپرٹی میں یہ آج سے اس کا نام ہے، اس نے اپنے نام سے اس کے نام میں ٹرانسفر کر دیا، یہ ہوتا ہے گفٹ۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت ہے، ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان فلاں کا ہے۔ اب اس طرح کا وصیت نامہ اس نے قانونی اعتبار سے بنا کر لکھ دیا،
اور گواہی بنا لیا کہ دیکھو بھی میں نے یہ وصیت کر دی، میرے مرنے کے بعد یہ مکان اس کا ہے. یہ ہے وصیت. اور وصیت 1/3 مال تک نافذ ہوتی ہے، یعنی 1/3 مال تک، پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں، تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوتی ہے. اور وصیت اسی کے لیے جائز ہے جو وارث نہ ہو. اب اس نے جو بچہ گود لیا تھا، بچی گود لی تھی، اگر اس سے اس کا ایسا رشتہ بنتا ہے کہ وہ اس کی وارث نہیں بنے گی، وہ اس کی وارث نہیں بنے گی، تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے کہ وہ اس کی وارث نہیں. اب اگر اس نے اس کے لیے وصیت کر دی تو حکم یہ ہے کہ جب مرنے والے کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد اس کے تجہیز و تکفین میں جو ضروری خرچہ ہے وہ اس کے مال سے کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مرنے والے پر جو قرضہ تھا تو وہ قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، بھلے اس قرضے کو ادا کرنے میں سارا ہی مال صرف ہو جائے، قرضہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو مال بچے گا اس کے 1/3 حصے میں، یعنی 1/3 مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی. اس کے بعد جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو اگر وصیت کی ہے اور وہ غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو اگر وصیت کے تقاضے پورے کر دیے ہیں تو وصیت نافذ ہوگی، 1/3 مال تک نافذ ہوگی. اس کے بعد جو مال بچے گا وہ دیگر ورثاء میں تقسیم ہوگا. ایسا ہے کہ جیسے کہ بہت سارے جو نا یہاں پہ تنظیمیں یا یہ جو ویلفیئر ہوتے ہیں یہ جھولیاں لگا کے رکھتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ جو نا وہ ناجائز بچے وہاں پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو ان ایسے بچے کو کسی نے گود میں لیا تو اس کے والد کے نام کے آگے کیا لکھا جائے گا؟ تو لیکن اگر ایسے کسی ادارے سے بچہ لیا جس کے باپ کا پتہ نہیں تو کوشش کریں معلومات مل جائے کہ اس کے اصل باپ کا پتہ چل جائے. بالفرض اصل باپ کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر عبداللہ لکھوایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ کہ جو بھی اس کا باپ تھا مسلمان تھا، نہیں بھی مسلمان تھا، عبداللہ تو اللہ کا بندہ تو ہے، عبداللہ کر کے اس کا نام لکھوا دیا جائے. اپنا نام تو باہر صورت پھر بھی نہیں لکھوا سکتا کہ میں نے اس کو پالا ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، چونکہ میں نے پالا ہے تو اب میں اس کا والد ہوں. یہ تو کنفرم ہے کہ والد اس کا یہ نہیں ہے. اب والد کون ہے وہ پتہ نہیں کون والد ہے، تلاش کریں، معلومات کریں، نہیں پتہ چلے تو پھر عبداللہ نام لکھوا دیں کہ جو بھی اس کا والد ہوگا، جو بھی ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا اس طور پر. لیکن اپنا نام پھر بھی وہ بلدیت کے خانے میں نہیں لکھوا سکتا. اچھا، ایسے ہی جو نا جو مثلا گود لی ہوئی کوئی بچی ہے تو یقیناً جو نا کوئی ایسا جوڑا ہے کہ جن کی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کو کیسے دودھ پلائے گی؟ ناممکن ہے. تو وہ شخص اگر اپنی بہن کو جو نا وہ دے دیتا ہے کہ اس کی بہن اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہاں پہ رضاعت کا سسٹم اگر اس کا ثابت ہو جاتا ہے تو کیا وہ پھر بھی جو نا اس کے پردے کا کوئی حساب کتاب رہے گا؟ یا دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اگر بچی لی ہے اور وہ بچی جو ہے وہ اس مرد کے لیے نامحرم ہے، جیسے وہ رشتے میں اس کا چچا نہیں لگتا، وہ رشتے میں اس کا ماموں نہیں لگتا. اگر جیسے ماموں ہیں، کوئی شخص ہے اس نے اپنی بہن سے بچی لے لی تو وہ تو رشتے میں اس کا ماموں ہے. اب وہ کوئی رشتہ قائم نہ بھی کرے تب بھی وہ اس کا ماموں بھانجی کا تو پردہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اس بچی کے لیے ایسا رشتہ بنتا ہے کہ نامحرم ہے تو اب اس کو ایسا رشتہ قائم کرنا ہے کہ وہ اس کا محرم بن جائے. اب محرم بننے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص اپنی بہن سے دودھ پلا دے. اب اپنی بہن سے دودھ پلائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جو اس کی بہن ہے وہ دودھ کے رشتے سے اس کی ماں بن جائے گی اور یہ شخص دودھ کے رشتے سے اس کا رضائی ماموں بن جائے گا. تو جس طرح سگا ماموں اس سے پردہ نہیں ہے، اس طرح رضائی ماموں سے بھی پردہ نہیں، وہ بھی محرم ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جس کی یہاں اولاد نہیں ہے تو اس کی عورت کے دودھ تو نہیں آتا، تو وہ کسی ایسی عورت سے ہی دودھ پلائے گا کہ اس کا آپس میں یوں رشتہ بن جائے کہ جو رشتہ جو ہے وہ حرمت والا ہو، کہ جیسے وہ رضائی ماموں بن گیا. یا پھر اس نے اپنے بھابھی سے دودھ پلا لیا، اب اس کی بھابھی نے اس کو دودھ پلایا تو اب وہ جو اس کی بھابھی تھی، جو اس کی بھائی کی بیوی ہے، بھابھی ہے، وہ رشتے میں اس کی دودھ کی ماں بن گئی اور یہ رشتے میں جو ہے وہ اس کا چچا بن جائے گا یا بڑا ہوا تایا بن جائے گا. تو رضائی جس طرح اصل چچا ہوتا ہے، جو سگا تایا ہوتا ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا، اس طرح رضائی چچا رضائی تایا سے بھی پردہ نہیں ہوتا. تو کسی ایسے رشتے سے وہ دودھ پلائے کہ جس سے وہ اس کے لیے محرم ہے. یہی حکم عورت کا ہے کہ اگر بچہ گود لیا ہے اور وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ اس کا عورت سے محرم والا رشتہ نہیں بنتا، اب وہ بچہ بالغ ہوگا تو اس کا تو اپنی لے پالک ماں سے پردہ ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ عورت ہے، اس کو دودھ تو نہیں آ رہا، وہ اپنی بہن سے اس کو دودھ پلا دے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ رشتے میں اس کی رضائی خالہ بن جائے گی کہ اس نے اپنی بہن سے دودھ پلا دیا تو رشتے میں اس کی خالہ بن گئی. تو جس طرح سگی خالہ حرام ہوتی ہے اس طرح رضائی جو دودھ کے رشتے سے خالہ یہ بھی حرام ہوتی ہے. بھائی کی جو بیوی ہے وہ اس کو دودھ پلائے
تو یہ رشتے میں اس کی رضائی پھپھو بن جائے گی دودھ کے رشتے سے. تو جس طرح سگی پھپھو حرام ہوتی ہے اس طرح دودھ کے رشتے کی جو پھپھو وہ بھی حرام ہوتی ہے. تو الغرض کوئی ایسا رشتہ قائم کر دیا جائے وہ بھی 2 سال کے اندر اندر. اب بچہ اڈاپٹ ہی اگر 3 سال میں کیا 4 سال میں کیا اب تو ہو ہی نہیں سکتا. 2 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پلا دیا جائے تو ایسی صورت میں دودھ کا رشتہ قائم ہوگا. تو اب ایسا کوئی رشتہ بنا لیا جائے کہ جس سے وہ حرمت والا رشتہ آ جائے تاکہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو وہ پردے والے مسائل نہ رہیں. جی اچھا، ایسا کہ کیا مقروض پر قربانی لازم ہے؟ سوال یہ ہوا کہ ایسا شخص کہ جس پر قرضہ ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو دیکھیں اپنا وہ قرضہ نکال لے گا جو اس پر کتنا قرضہ ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرضہ نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. جو قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہے یہ عید کے 3 دن دیکھی جاتی ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک جو عید کے 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں جس کے اندر شرائط پائی جائے جو صاحب نصاب ہو، مسلمان مرد عورت مقیم ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. ٹھیک، تو لہذا اب مقروض ہے اس نے عید کے دنوں میں اپنا جو اس پر قرضہ ہے وہ قرضہ نکالا. قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر وہ 52.5 تولہ جو چاندی کی مالیت ہے، جیسے آج کل وہ مالیت 1.5 لاکھ روپے کے قریب چل رہی ہے، تو اگر قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر وہ اتنی مالیت کا سامان رکھتا ہے کہ جو اس کی ملکیت میں موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے، اتنا سامان موجود ہے کہ جو اس کے قرض اور حاجت سے زائد ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اور اگر قرضہ نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس پر قربانی واجب نہیں. تو یہ اس کے بارے میں حکم تھا جو مقروض تھا. اب ایک سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ جس نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے کہ جس نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ کیونکہ اگر وہ اپنے اس قرضے کو ملائے کہ جو اس کو قرضہ ملنا ہے تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے، لیکن اس قرضے کو مائنس کرے تو اس کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ بھی اس کو وصول ہونا ہے، اب وہ قرضے کو اگر شامل کرتا ہے تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے، اگر وہ قرضے کو مائنس کرے صاحب نصاب نہیں بنتا. تو اب وہ عید کے دنوں میں اپنا قرض اس سے وصول کرے، اس کو مطالبہ کرے اس سے کہ میرا قرض مجھے واپس کرے. اگر تو وہ اس کو قرض ادا کر دیتا ہے تو چونکہ اس کو قرض ادا ہو گیا، رقم اس کی ملکیت میں آ گئی، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اب وہ قربانی ادا کرے. اور اگر جو مقروض ہے وہ اس کو قرضہ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ وہ قرض اگر مائنس کرے جو اس نے دیا ہوا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ اتنا مال نہیں کہ قربانی واجب ہے، اور قرض کا اس نے مطالبہ کیا، مقروض نے اس کو قرضہ دیا نہیں، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اب اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ کسی اور سے قرضہ پکڑ کر قربانی کرے، یہ اس پر لازم ہے. کس صورت میں عورت بغیر محرم کے حج یا عمرے پر جا سکتی ہے؟ سوال یہ کیا ہے کس صورت میں عورت بغیر محرم کے حج یا عمرے پہ جا سکتی ہے. تو دیکھیں ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے کہ جس میں عورت بغیر محرم کے شرعی سفر کرتے ہوئے حج یا عمرے پہ جائے، کیونکہ عورت کے لیے بغیر محرم کے یا شوہر کے شرعی سفر کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے. شرعی سفر سے مراد 92 کلومیٹر کا سفر، 3 دن کی مسافت جو بنتی ہے 92 کلومیٹر دور، عورت بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے 92 کلومیٹر تک کا سفر نہیں کر سکتی. اس کا یہ سفر کرنا ناجائز و گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک میں اس سے منع کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے شرعی سفر نہیں کر سکتی، بلکہ فقہائے کرام نے تو فی زمانہ فتنے کی وجہ سے، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو فتنے کی وجہ سے ایک راہ کی مسافت جو تقریباً 32 کلومیٹر قریب بنتی ہے، تو ایک راہ کی مسافت پر بھی عورت کو جانے سے منع کیا کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ 32 کلومیٹر دور بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اور 92 کلومیٹر دور بغیر محرم یا شوہر کے جانا یہ تو ناجائز و گناہ ہے. تو ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے حج پہ چلی جائے یا عمرے پہ چلی جائے. اب جیسے ہمارے یہاں سے جو عورتیں جاتی ہیں یا کسی اور ملک سے جاتی ہیں، زیادہ وہ 92 کلومیٹر دور کا سفر ہے، تو اب اگر کسی عورت نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، اب اس کے ساتھ محرم نہیں ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ بغیر محرم کے جانا چاہ رہی ہے، تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. وہ محرم کا انتظام کرے، کسی محرم کو تیار کرے، اس کے ساتھ ہی سفر پر جائے. بغیر محرم کے اگر وہ سفر پہ جاتی ہے، عمرے پہ جاتی ہے، حج پہ جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کا حج فرض تھا وہ ادا ہو جائے گا،
عمرہ ہو جائے گا لیکن سخت گناہ گار ہوگی۔ اب بدقسمتی سے اس میں بھی بہت طرح طرح کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بعض کارواں والے تو اس طرح فرضی محرم بنا دیتے ہیں، ان کو تو اپنا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کارواں بنا لیا، گروپ بنا لیا، کوئی عورت ہے اس کا محرم نہیں ہے تو وہ گروپ میں سے کسی شخص کو اس کا محرم بنا دیا۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں میں فلاں عورت کو محرم بنا ہوا ہوں، اب وہاں جا کر بسا کو پتہ چلتا کہ بھی فلاں عورت میری محرم ہے، مجھے اس کا محرم بنا دیا، مجھے اس کا بھائی شو کر دیا، ابھی فلاں محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے، حالانکہ وہ عورت کا کوئی محرم ہی نہیں ہوتا۔ بسا کو تو پتہ نہیں ہوتا، بسا کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بھی ہم آپ کو جو فلاں عورت آپ کا محرم ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہم یہ شو کروا دیں گے بھی آپ کے ساتھ فلاں بندہ جا رہا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کروا دو۔ تو اس طرح وہ ایک گروپ بنا دیتے ہیں، ان کو اپنا کمیشن چاہیے ہوتا ہے، اس طرح وہ سفر بھیج دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، اس طرح ملوث ہوتے ہیں کہ وہ عورت کا محرم نہیں ہوتا، کسی دوسرے کو محرم شو کروا دیتے ہیں، وہ سب اس گناہ سے توبہ کریں۔ بغیر محرم کے یا شوہر کے شرعی سفر پہ عورت کا جانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو اس طرح سمجھیے کہ عورت پر حج فرض ہونے کی شرائط پائی گئی، جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں وہ اگر پائی جائیں، عورت پر حج فرض ہو جائے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے جا سکے، محرم کو لے آنے کے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا محرم نہیں ہے کہ جو اس پوزیشن پہ ہو کہ اس کے ساتھ جا سکے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ عورت پر حج فرض ہو چکا ہے، اب وہ جب تک محرم کا ارینج نہیں ہوتا اس پر حج کی ادائیگی کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تاخیر کرتی گناہ گار نہیں ہوگی، بلکہ انتظار کرے کہ محرم کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد وہ حج کے لیے جائے، اور بالفرض انتظار کرتے 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 وہ اب اس عمر تک پہنچ گئی کہ اب اس کے لیے حج پر جانا ممکن نہ رہا، کہ وہ اتنی ضعیف ہو گئی کہ اب وہ حج کا ارکان ادا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں وہ حج بدل کروائے اور وہ وصیت کر جائے، محرم کا انتظار کر رہی ہے تو وصیت کر جائے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میری طرف سے حج بدل کروایا جائے، اور اگر اس پوزیشن پہ پہنچ جائے کہ اب وہ حج کرنے پہ قدرت نہیں رکھتی تو اب وہ حج بدل کروائے۔ تو یہاں تک شریعت نے اس کو رعایت دی ہے کہ اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں قرار دی، اس کو گناہ گار قرار نہیں دیا کہ وہ محرم کا رینج نہیں ہو رہا۔ تو اتنا یہ مسئلہ نازک ہے، اور یہاں پر تو بس عمرے پہ جانا ہے، شوق ہے، مدینے کو دیکھنا ہے، محرم نہیں ہے، وہ کسی نے کسی کو محرم بنا دیا، وہ فلاں منہ بولا بھائی بن گیا، یا کارواں والے نے کسی کو ساتھ محرم بنا دیا اور بھیج دیا کہ وہاں چلیں عمرہ کر آ جائیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ بھی اب وہ سفر کی مشقتیں پہلی والی نہ رہیں، اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر فلاں ملک میں دبئی میں ہے، اب اس نے بیوی کو بلا لیا بھی آ جاؤ، اب وہ بغیر محرم کیسے آئے؟ یہاں پر اس کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا ہے، اور وہاں جا کر اس ایئرپورٹ سے اس نے جو ہے وہ شوہر نے اس کو ریسیو کر لیا، تو بھائی بھلے گھنٹے کی فلائٹ ہو، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہو، جو سفر کری ہے تو بغیر محرم کی کر رہی ہے، گناہ گار تو ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، بس یہاں سے اس نے فلائٹ میں جانا ہے، وہاں سے آگے اس نے ریسیو کر لینا ہے، تب بھی بغیر محرم کے شوہر کے شرعی سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر ہر ایک کو خیال کرنا ضروری ہے۔ بعض ہوتے ہیں بیچارے وہ علم دین سیکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، دیگر مسائل پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس طرف وہ بھی توجہ نہیں کرتے۔ پنجاب جانا ہے تو عورتیں جا رہی ہیں، اس کا محرم نہیں، اس کے ساتھ ہی بھیجے جاؤ، تم بھی ساتھ چلیے، اب وہ شوہر نہیں جا رہا، بغیر محرم کی عورت جو ہے وہ دیگر عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ بغیر محرم کے سفر کرنا، شرعی سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ عورت کا قبرستان یا مزار پہ جانا جائز ہے؟ فی نفسی ہی عورت کا قبرستان یا مزار پر جانا جائز ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ، کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے جانے کا حکم دیا، اجازت دے دی، تو اب اس اجازت میں مرد و عورت سبھی شامل ہیں۔ تو جس طرح مردوں کو جانے کی اجازت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی جانے کی اجازت ہے، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں 2 عادتیں ایک کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر وہ اپنی کسی عزیز کی قبر پہ جائیں گی تو وہاں پر جزا فضا کریں گی، رونا دھونا کریں گی، اور مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ عادت زیادہ پائی جاتی ہے، تو وہاں ان سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اس طرح کا معاملہ کریں گی، تو اس وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کی قبر میں نہ جائیں، بلکہ گھر سے بیٹھ کر ہی اصالہ ثواب کریں، فاتحہ کریں۔ اور اگر وہ مزارات پر جاتی ہیں تو وہاں پر وہ تعظیم کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائیں گی، اور یہ بھی منع ہے، تو لہٰذا وہ مزارات پر بھی حاضری نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ
جو آج کل مزارات کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک مخلوط ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، مرد اور ایک ساتھ آ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جو اور مطلب کہ قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں اور جس طرح کا انداز ہوتا ہے، تو ایسے ماحول میں تو عورت نہ ہی جائے، یہی مطلب کہ مناسب ہے کہ وہ گھر سے ہی فاتح رسالہ سو کا اہتمام کرے۔ البتہ اگر کوئی عورت مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ، مکمل پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی کسی عزیزی قبر پہ جاتی ہے، کسی مزار پہ چلی جاتی ہے، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے انسب یہی ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کر ہی فاتح رسالہ سو کا اہتمام کرے، یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ مرد و عورت دونوں جو ہے، جیسے شرعی سفر کے اوپر جو نا مرد نے جو نا کوتاہی کر لی یا عورت مان نہیں رہی، تو اس میں جو نا کسی نے یہاں سے راول پنڈی تک کا، لاہور تک کا سفر کر لیا، یا دونوں مرد اور عورت راضی ہیں، تو ایسے راضی لینے والے مرد اور عورت کے اوپر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر دونوں راضی ہیں، شوہر راضی ہے، ٹھیک ہے تم بغیر محرم کا سفر کر لو، میں اجازت دیتا ہوں تم یہاں سے بیٹھو اور پنڈی چلی آؤ، اور عورت بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، تو یہ دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ جو خلاف شرع بات ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر محرم یا شوہر کے شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ عورت اس حکم کی مخالفت کرنے پر راضی ہو گئی کہ میں راضی ہوں، شوہر راضی ہو گئے ٹھیک ہے میں راضی ہوں تم جاؤ، تو اس صورت میں دونوں گناہگار ہیں۔ اور جو پہلی صورت ہم نے بیان کی کہ مرد منع کر رہا ہے، عورت نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے میں نے جانا ہے، تو مرد کو جتنا شریعت نے اختیار دیا تھا اس نے وہ اختیار مطلب کر لیا، اس کو اپنا لیا، لیکن وہ کسی صورت عورت ماننے کو راضی نہیں ہے اور وہ اس کے جانے پر دل سے راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو جتنا شریعت نے کہا تھا وہ اس نے عمل کر لیا جتنا اس کے بس میں تھا۔ اب وہ آگے وہ عورت نہیں مانے، اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر اس کی طرح سے لچک ہے، یہ منع نہیں کر رہا، یہ معاذ اللہ خود راضی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی گناہگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔